السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو پر پروگرام بات چیت اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ کیا وجہ ہے کہ 21ویں صدی کے اندر بہت سارے ایسے سماجی مسائل ہیں جن کو عالمی سطح پر ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ کیا اسلام بھی ان سماجی مسائل کے بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ 21ویں صدی کے سب سے جو بڑے سماجی مسائل ہیں اس میں گھریلو، خاندانی ایسے مسائل ہیں جن کو عالمی سطح پر بحث و مباحثہ جن پر کیا جا رہا ہے، جن میں سے ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ گھریلو تشدد یا میاں بیوی اور آپس میں بچوں کا اور میاں بیوی کا آپس میں تعلق کا جو رابطے کا جو آپس میں ان کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا اسلام گھریلو تشدد کے خلاف ہے؟ اور اسی طرح اسلام عورتوں کے حقوق کے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے؟ اور یہ بھی کہ کیا عورتیں مردوں کے برابر ہیں حقوق کے اعتبار سے، یا دونوں میں مساوات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور آزادی نسواں کی جو تحریکیں چلتی رہی ہیں دنیا میں اور جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ عورتوں کو بے مہار آزادی ہونی چاہیے، کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اسی طرح 21ویں صدی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ایک اور ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، وہ ہم جنس پرستی کا ہے۔ تو کیا اسلام ہم جنس پرستی کی حمایت کرتا ہے؟ اور اسلام کیا اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم جنس پرستی کو رواج دے دی جائے دنیا کے اندر تو دنیا کی کتنی معاشرتیں، کتنی جو سماج ہے، دنیا کا جو سماج ہے، جو عالمی نظام ہے، وہ سماج کا جو سماجی نظام ہے، وہ اس پر کس قدر اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ آج کے ہم پروگرام میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج نہایت محترم مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سوالات پر بات کرنے کے لیے، جناب ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب، جو آپ کا تعلق بھارت سے ہے اور آپ معروف محقق بھی ہیں۔ تقریباً 60 کے قریب کتابیں آپ نے لکھیں اور بہت سی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا، اور طب میں آپ نے تخصص بھی کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی ہے طب میں، اور اسی طرح ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کے سیکرٹری بھی ہیں اور ان سے طویل عرصہ وابستہ بھی رہے ہیں، اور اسی طرح جماعت اسلامی ہند کے شعبہ تصنیفی اکیڈمی کے سیکرٹری بھی ہیں، اور ہندوستان کا ایک معروف علمی تحقیقی سماعی مجلہ ہے تحقیقات اسلامی، ان کے مدیر معاون بھی ہیں، اور بین الاقوامی اور قومی سیمیناروں میں آپ شرکت بھی کرتے رہتے ہیں، اور جو جدید عالمی مسائل ہیں ان پر بات کرنے کے لیے آپ مضامین بھی لکھتے رہتے ہیں۔ ان کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے بہت سارے اصلاحی پہلوؤں کے اعتبار سے بھی بہت سارے مضامین لکھے ہیں، اور عالمی سطح پر جو مسائل سامنے آئے ہیں ان کا بھی آپ نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں کہ 21ویں صدی کے سماجی مسائل۔ تو آپ کے خیال میں دنیا کے اندر بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، دنیا بہت زیادہ ماڈرن ہو گئی، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور لوگوں کو بہت زیادہ فراوانیاں مل گئیں، بہت سارے جو مشکلات تھی ان کا حل بھی نظر آ گیا۔ تو آپ کے خیال میں 21ویں صدی کے اندر جو سماج ہے، سماج اور سوسائٹی کے ایسے کون سے مسائل ہیں جو سماج کو خراب کر رہے ہیں یا اس میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں؟ جی کہ سماج انسانوں کے بعد آپسی تعلقات سے وجود میں آتا ہے۔ بالکل۔ اگر وہ تعلقات ایک دوسرے کے ان کی رعایت نہ کی جائے، ہر فرد صرف اپنے آزادی کو دیکھے، اپنے حقوق کی بات کرے، دوسروں کے حقوق کو یہ پامال کرے، تو اس سے پھر سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اصلاً مغرب نے یہ فطرت، ہر جو انسان کی جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے، ان کے ایک دوسرے کے سماجی حقوق یہ بیان کیے ہیں، متعین کیے ہیں، ہر ایک کو پابند کیا ہے کہ وہ صرف نفسہ نفسی میں نہ رہے بلکہ اس پر جو دوسرے انسانوں کے حقوق واجب ہوتے ہیں ان کو وہ ادا کرے۔ تو یہ جدید انسان جو ہے اس نے آزادی کی لے اتنی بلند آواز سے لگائی کہ دوسرے انسانوں کے حقوق چاہے پامال ہوں اس کو کوئی پرواہ نہیں رہی ہے۔ بالکل۔ تو یورپ میں جو کچھ نئے نعرے بلند کیے گئے ہیں، مساوات،
انصاف، آزادی. جی. تو یہ نعرے اصلاً آزادی پابند ہونی چاہیے. کسی بھی انسان کو بے مہار آزادی دے دی جائے تو لازماً دوسرے انسانوں کے حقوق پامال ہوں گے. تو یہ مغرب میں آزادی کی لے اتنی بلند کی گئی اور اس کو فنڈامنٹل رائٹس میں اس کو شمار کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں یہ فساد پیدا ہوا. سماج وجود میں آتا ہے خاندان سے. چنانچہ جو خاندان کے افراد ہیں انہوں نے بھی ایک دوسرے کے حقوق کی پرواہ نہیں کی. ہر ایک کو بس اپنے حقوق تو یاد رہے لیکن دوسرے لوگوں کے حقوق اس پر جو واجب ہوتے ہیں، جن کو کہ ہم فرائض سے تعبیر کرتے ہیں، اس سے وہ بالکل غافل ہو گیا. اس کے نتیجے میں مغرب میں خاندان کے نظام میں بھی ابتری پیدا ہوئی اور خاندان سے باہر جو آپس میں جو دوسرے انسانوں کے سماجی تعلقات ہیں وہ بھی پامال ہوئے. تو یہ اگرچہ یہ آزادی یا مساوات کی باتیں تقریباً یہ 17ویں صدی سے شروع ہوئی تھیں. فنڈامنٹل رائٹس، ایکول رائٹس، بیسک رائٹس، اس طرح کی باقاعدہ تحریکیں چلائی گئیں. ان تحریکوں کے نتیجے میں سماج میں اور فساد اور ابتری پیدا ہوئی اور جائے کہ اس کے نتیجے میں سماج میں کوئی سدھار پیدا ہوتا، سماج میں کوئی ترقی آتی، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو ملحوظ رکھتے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے. اصل یہ حقوق کے معاملے میں چھین جھپٹ شروع ہوئی. ہر آدمی نے اپنے حقوق چھیننے کی کوشش کی جبکہ دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوئی. تو جب ہر شخص اپنے حقوق بزور قوت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اسی وجہ سے سماج میں ابتری پیدا ہوگی. تو یہ جو تحریکات کی شکل میں 17ویں صدی کے آخر میں، پھر 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں اس طرح کا ہوتے ہوتے یہ 300-350 سال کا جو سفر ہے وہ اس نے مثبت رخ سماج کو دینے کے بجائے یا سماج کو ترقی کی منزلوں پر لے جانے کی بجائے سماج میں ابتری ہی پیدا کی ہے. تو یہ جو اب ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ جو سماجی جو مسائل ہیں یہ بھی اپنے عروج پر یہ پہنچ گئے ہیں اور چنانچہ اس قدر سماج میں ابتری پیدا ہو گئی ہے کہ مغرب کا انسان وہ پریشان ہے اور وہ کوئی حل تلاش کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کچھ راہ ہی نہیں دکھائی دے رہی ہے، کچھ سجائی نہیں دے رہی ہے کہ وہ اپنے ان مسائل کو کیسے ان کا ازالہ کرے اور وہ کیسے ان پر قابو پائے. 21ویں صدی کے جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا کہ جن تحریکوں کے بعد جو آزادی اور حقوق مساوات کے نام پر تحریکیں چلیں، پھر مسائل پیدا ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں چند ایک بڑے بڑے مسائل جو ان تحریکوں کے نتیجے میں وجود میں آئے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، مغرب کے لوگ بھی پریشان ہیں، دوسری دنیا کے لوگ بھی پریشان ہیں؟ جی ایسے کون سے مسائل ہیں؟ دیکھیے، اصلاً ہر شخص کو آزادی چاہیے، وہ جو چاہے کرے، اس پر کوئی روک ٹوک نہ لگائی جائے. تو اس میں مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے چند سماجی مسائل کا تذکرہ کروں گا. مثلاً ایک مسئلہ ہے لیو ان ریلیشن شپ، یعنی بغیر نکاح کے جنسی تعلق. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر شخص چاہتا ہے، خاص طور سے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کو جنسی تعلق کے معاملے میں بھی بالکل آزادی رہے، بغیر وہ نکاح کے جس کے ساتھ بھی چاہیں جتنے وقت تک رہیں اور وہ جب چاہیں تب وہ علیحدگی حاصل کر لیں. اسی طرح ایک مسئلہ ہے گھریلو تشدد. بالکل، مرد عورت کے حدود ہیں، جی ان کے فطری تقاضے ہیں، وہ تقاضے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے پر آمادہ کرتے ہیں. جب آزادی حاصل کرنے کا شوق ہر ایک کو ہوا تو عورت کیوں اس سے پیچھے رہے؟ بالکل. تو عورت نے بھی چھلانگ لگائی اور ہر طرح کی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی. بالکل. چنانچہ مرد کی جو یہ خاندان کے سسٹم سے جڑنے کے نتیجے میں مرد کا ایک کی سرپرستی رہتی تھی، یہ دباؤ رہتا تھا. معاشی طور سے عورت مرد کی مجبور رہتی تھی. جب عورت بھی بازار میں نکلی، خوب کمانے لگی، مرد کی
طرف سے اس کو سرپرستی کی، صرف جنسی تعلق کے علاوہ کسی سرپرستی کی ضرورت نہیں رہی، تو عورت مرد کی پابندی کیوں قبول کرے؟ فطرت میں یا قدرت نے مرد کو طاقتور بنایا ہے، عورت کو کمزور بنایا ہے۔ مرد کو طاقتور بنانے میں بھی حکمت تھی، عورت کو کمزور نازک بنانے میں بھی حکمت تھی۔ جب عورت مرد کے قابو میں نہیں آئی، وہ ہر طرح کی آزادی استعمال کرنے لگی، تو مرد نے اپنے طاقت کے پل پر اس کو اپنے ماتحت بنانے کی کوشش کی۔ جی، تو عورت کو نام تو اس کو آزادی کا ہوا، لیکن عورت کو تو آزادی کچھ نہیں ملی۔ اب عورت وہ یہ گھر میں بھی کام کرے، گھر کے باہر بھی وہ کام کرے، صحیح بات ہے، سماج کو اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کمائے۔ تو جب عورت نے مرد کے ماتحتی سے انکار کیا، مرد نے اس کو اپنے ماتحت بنانے کی کوشش کی، تو پھر اس میں اختلافات شروع ہوئے، اور جب پہلے تو تکرار ہوئی، بات ہوئی، جب عورت نے جب وہ پھر بھی نہیں مانی، تو مرد نے اس پر ہاتھ اٹھایا، قابو سے اس کو کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ موجودہ دور کا یہ عالمی مسئلہ ہے، گھریلو تشدد، جس کو اصطلاح میں ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس پر کئی کمیٹیاں بنائی ہیں، مختلف ممالک کا سروے کیا ہے، اور اس میں اس نے یہ اس کا خلاصہ اس کی رپورٹ کا ہے کہ یہ موجودہ دور کا یہ سماج کے میدان میں موجودہ دور کا سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ تو اسلام، جیسے آپ نے کہا کہ گھریلو تشدد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پوری عالمی دنیا میں، تو عالمی دنیا بھی اس حوالے سے اپنے قوانین بناتی ہوگی، اقوام متحدہ کی طرف سے بھی کچھ قوانین بنے ہوں گے، تو آپ کے تناظر میں، آپ کی نظر میں جو وہ قوانین ہیں عالمی دنیا کی طرف سے بنائے گئے ہیں، وہ کیسے ہیں، اور اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے گھریلو تشدد کے خاتمے کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، اقوام متحدہ کی سفارشات ہیں، ان سفارشات کی روشنی میں مختلف ممالک نے اپنے یہاں قوانین بنائے ہیں۔ جی، تو لیکن ہے کہ وہ قوانین بھی اس کے باوجود بھی تشدد کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب تک کہ انسان کے دل میں ان قوانین پر عمل کرے، سنجیدگی سے عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، محض قانون کے ذریعے اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور خاص طور سے یہ ڈومیسٹک وائلنس کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں، یا یہ کہ اس خاندان میں جو ہیں میاں کے جیسے باپ ہوں، ماں ہوں، یعنی کہ یہ بہو ساس یا سسر بہو، ان لوگوں کے تعلقات میں، اس میں سے کوئی کسی پر زیادتی کرے تو اس کو ڈومیسٹک وائلنس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں کیا ہدایات ہیں اس حوالے سے؟ جی، تو اسلامی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں۔ خاندان کا وجود ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلق پہ، بالکل میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں ہی قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، بالکل، کہ اللہ تعالیٰ نے دو جنسوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور ان کے درمیان رحم اور محبت کے تعلقات ہوں۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں، شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، اس کے ساتھ لطف و محبت سے پیش آئے۔ عورت کو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ وہ شوہر کی جائز معاملات میں اطاعت کرے۔ تو اگر دونوں قرآن کی، حدیث کی ان ہدایات پر عمل کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہی پیدا نہیں ہوں گے۔ اختلافات وہاں پیدا ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانتا ہے، یا ہے کہ جانتے بوجھتے بھی اس سے سرتابی کرتا ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں آپس میں میاں بیوی کے، ان میں اختلافات انہی حقوق کی وجہ سے آتی ہے جب ایک دوسرے کی طرف سے کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو ایک بہت اور جو مسئلہ ہے سب سے بڑا، وہ مساوات کا ہے۔ تو چونکہ اب دنیا کے اندر بہت سے لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ جی مرد و خواتین کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان فطرتاً تو مساوات نہیں ہے، کیا حقوق کے اعتبار سے بھی ان میں مساوات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اسلام
مساوات کا اس معنی میں قائل ہے، مرد عورت کے درمیان مساوات کا اس معنی میں قائل ہے کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں، جو کام ان کے ذمے کیا، ہر ایک کے ذمے جو کام کیا گیا ہے اس کو وہ ادا کرے گا تو اس کو برابر اجر ملے گا۔ لیکن اسلام اس کا قائل نہیں کہ دونوں کا ایک ہی کام انجام دینا ہے، گویا کہ اسلام مساوات کا قائل ہے، یکسانیت کا قائل نہیں ہے۔ تو بہت موٹی سی مثال ہے، کوئی کمپنی ہوتی ہے تو اس میں کچھ لوگ پروڈکشن کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ بالکل اس کمپنی میں کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں سب آدمی ایک کام نہیں کرتے ہیں، بالکل پروڈکشن کا کام الگ ہوتا ہے، مارکیٹنگ کا کام الگ ہوتا ہے۔ بالکل یہ ممکن ہے کہ دونوں کی اجرت ایک ہو، لیکن ہے کہ دونوں کا کام یکساں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام جو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی، جن میں سے جو آدمی بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک کام کرے گا تو اس کو ہم یہ اجر دیں گے۔ تو کسی بھی عمل صالح کے اجر میں اسلام تفریق نہیں کرتا ہے۔ تو کیا کہ اسلام نے دونوں کے، مرد عورت کے دونوں کے دائرہ کار الگ الگ کر دیا ہے۔ مرد کے یہ ذمہ ہے عورت کی دیکھ بھال، رعایت، بچوں کے بعد نان نفقہ، چنانچہ مرد کے ذمہ گھر کے باہر کے کام جو کہ مشقت کے طالب ہوتے ہیں وہ کام لگائے ہیں۔ عورت کے ذمہ ہے بچوں کی پیدائش ہے، پرورش ہے، وہ حیض و نفاس اور دوسرے مسائل سے وہ گزرتی ہے، اسی لیے اس کی طبیعت میں تو فطرت میں نزاکت ہے، ملائمیت ہے، اس لیے کہ بچوں کی پرورش کے لیے انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گیا کہ اسلام نے مرد عورت دونوں کا دائرہ کار الگ الگ رکھا ہے، دونوں کے ذمہ الگ الگ کام سونپے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام دونوں کے کاموں کی یکسانیت کا قائل نہیں ہے، دونوں کے کاموں کو وہ مساوی درجہ دیتا ہے، مساوی حیثیت دیتا ہے اور اس پر مساوی اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ تو جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا مساوات کا مرد عورت کے درمیان، تو وہاں پر آپ کے جو تحقیق ہے آپ کی نظر میں وہاں پر کیا مسائل پیدا ہوئے کہ جو لوگ یا جو معاشرہ، جو سماج یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کو مساوی ہونا چاہیے، تو جو اس بات کا قائل ہے تو وہاں پر کیا نقصانات ہوئے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جی دیکھیے، ایک تو جیسا میں نے شروع بتایا تھا کہ اصلاً یہ آزادی کا نعرہ بے بلند ہوا اور پھر ہر فرد نے آزادی حاصل کی، تو اس تعلق سے یہ مغرب نے کہا کہ عورت و مرد کی حیثیت برابر ہے، ہر وہ کام عورت بھی کر سکتی ہے جو کہ مرد کرتا ہے۔ حالانکہ یہ نعرہ بالکل کھوکھلا تھا، بالکل بچوں کی پیدائش ہے، ولادت ہے کا کام، اس میں تو دونوں نہیں برابر ہیں، بالکل۔ تو یہ بات تو کہ مساوات کی بات بالکل کھوکھلی تھی اور اس کی وجہ سے گھر اجڑ گئے۔ تو اس کی وجہ وہی ہوا، اس کا اثر کیا ہوا؟ جی، اس کا اثر یہ ہوا کہ خاندان کی چولیں ہل گئی، بالکل۔ اس میں آپس میں بے محابہ آزادی کی وجہ سے مرد عورت کے اور میں اختلافات پیدا ہوئے، بالکل۔ بچوں کی تربیت ہو نہیں پائی، طلاق کی جب کہ مزاجوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، شوہر کسی کام سے روکے گا، بیوی نہیں مانے گی، تو اس کی وجہ سے ان میں اختلافات پیدا ہوئے۔ اختلافات کے نتیجے میں خاندان انتشار کا شکار ہوا۔ طلاق کے نتیجے میں اب وہ عورت کے ذمے بچوں کی پرورش بھی ٹھہری، مرد تو اختلاف کے نتیجے میں الگ ہو گیا، بچوں کی پرورش بیوی یہ ماں کے ذمے ہو گئی۔ اچھا، اس کی وجہ سے پھر اگلے مرحلے میں عورتوں میں مردوں سے نفرت یہ پیدا ہوئی۔ جنسی خواہش ہے وہ کسی بھی ذریعے سے پوری کی جا سکتی ہے، نکاح کے بندھن میں ہم یہ کیوں بندھیں؟ صحیح بات ہے۔ اس کی وجہ سے اباحیت کا سیلاب آ گیا، حرامی بچے پیدا ہونے لگے، جس میں کہ مغرب میں ایک تصور ہوا ہے سنگل پیرنٹس کہ عورت جو ہے وہ بغیر شادی کے بچے پیدا کر سکتی ہے، اور مغرب کی بے انتہا ترقی کے نتیجے میں اسپرم بینک یہ قائم ہوئے، اووم بینک قائم ہوئے۔ کوئی عورت حمل کروا چاہتی ہے، بچے کی خواہش ہے اس کے، جو کہ فطری خواہش ہے، تو وہ جائے اس میں یہ بینک جائے اپنی یا پسند کا،
جی اس میں بھی اسپرم بینک میں بھی طرح طرح کے یہ سائنٹسٹ کے اسپرم ہیں، یہ ڈاکٹرز کے اسپرم ہیں، یہ سماجی حیثیت سے بلند لوگوں کے اسپرم ہیں. اس میں سے جو اپنے چوائس سے جو اسپرم چاہے اس سے وہ فرٹیلائز ہو جائے اور اس سے وہ بچے پیدا کر لے. تو یہ ساری جو سماجی یہ برائیاں ہیں کی وجہ سے یا یہ مساوات کے کھوکھلے بے بنیاد اندارے کی وجہ سے یہ سماجی برائیاں جو پیدا ہوئی ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ جو طلاق کے جو مسائل ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت جب یہ مطالبہ کرے مرد سے کہ میں آپ کے مساوی ہوں تب طلاق بڑھتی ہے. اسی طرح مرد جو ہے وہ اپنے حقوق سے تجاوز کرے تب بڑھتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سماج کا اور گھریلو جو مسائل ہیں، خاندان کے جو مسائل ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ طلاق کا ہے. اور طلاق ابتداً جو طلاقیں جو زیادہ تر ہوتی ہیں وہ یا تو شادی کے شروع میں ہوتی ہیں یا پھر جو ہے نا بہت سے ایسے ممالک ہیں، عرب ممالک یا دیگر دنیا، وہاں پر طلاق کچھ آخری 40 سال کے بعد وہاں پر بھی واقع ہوتی ہیں. تو آپ کے خیال میں طلاق کی جو ریشو ہے بڑھ بھی رہی ہے، اس کی وجوہات ایک تو آپ نے ذکر کی یہ ہے، اور وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ جی کہ طلاق کے اسباب ایک تو ہے کہ مزاجی ہم آہنگی کا نہ ہونا. کسی وجہ سے عورت کی اپنی خواہشات پوری نہ ہونا، تو وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، بالکل سماجی اسٹیٹس بھی ہو سکتا ہے، یا یہ دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں. تیسرا سبب یہ ہے کہ یہ بڑھی ہوئی آزادی کا جو احساس ہے اس احساس کی تکمیل کا نہ ہو پانا. بالکل سماج نے اس کو ایک تصور دیا ہے کہ تم بالکل آزاد ہو، مرد کے ماتحت نہیں ہو، تم بالکل تمہارے حقوق یہ برابر ہیں. جب وہ ایسے سمجھ میں آتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ مجھ کو تو شوہر سے کمتر حیثیت دی جا رہی ہے، میری شخصیت یہاں پر دم رہی ہے، مجھ کو ابھرنے کا، اپنے صلاحیتوں کے مظاہرے کا موقع اور دوسرے سماج میں دوسرے افراد سے گھل مل کے اس کا موقع حاصل نہیں ہے، تو وہ یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے پھر اس خاندان کے نظام کو اپنے لیے یہ بندھن سمجھتی ہے اور پھر اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے. تو طلاق کے اسباب میں یہ سماجی اسباب، یہ حیثیت کا بھی ہو سکتا ہے، معاشی اسباب بھی ہو سکتے ہیں. ایک عورت اچھے اسٹیٹس میں تھی، ماں باپ کے یہاں گھر تھی، شوہر جب اس کی شادی ہوئی ہے تو شوہر اس کے اسٹیٹس کا نہیں ہے، سماجی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے اس کو کوئی جو تنگی محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی آزادی حاصل. تو آپ کے خیال میں جب شادی کی جاتی ہے تو شادی کے دوران جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو فیصلے میں معاشی اعتبار سے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ دونوں میں مساوات ہوں؟ دیکھیے اسلام نے جو کفو کا تصور دیا ہے تو کفو کے معنی ہیں برابری. فقہ نے کفو کی بحث میں مختلف چیزیں چھیڑ دی ہیں، جبکہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے پس منظر میں تو ذات برادری کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. کفو کے معنی ہیں کہ دونوں مرد عورت کی دونوں کی برابری ہونی چاہیے. برابری کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ پسندیدہ ہیں. بالکل سماجی اسٹیٹس کی برابری، رہن سہن کی برابری، معاشی معاملات کی برابری، یہ ذہنی ہم آہنگی کی برابری، تعلیم کی برابری. یہ بیوی پی ایچ ڈی ہے، شوہر ہائی اسکول کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں عورت کو ذہنی طور سے ہم آہنگی نہیں محسوس کرے گی. تو اصلاً اسلام کی جو تعلیم ہے کہ کفو کا لحاظ کرنا چاہیے، اس میں یہی ہے کہ تاکہ آئندہ کی ازدواجی زندگی پائیدار ہو تو اس میں مختلف حیثیتوں سے برابری کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملے میں 100% تو برابری ہو نہیں سکتی ہے، تو اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلے سے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اگر کبھی کچھ اونچ نیچ کسی طرح کی ہو پیدا تو اس میں ہم آہنگی کی کوشش کرنی چاہیے. جی آپ نے اپنے اسی بات میں ذکر کیا کہ تعلیمی اعتبار سے بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے بھی بہت سارے مسائل سوسائٹی میں دیکھنے کو ملے. جیسے آپ نے کہا کہ پی ایچ ڈی اور ہائی اسکول میں مساوات نہیں ہے، تو اس حوالے سے، اور آپ نے اجمالی طور پر بھی کہا کہ برابری ہونی چاہیے ہر سطح میں،
تو والدین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ جب والدین رشتے کرتے ہیں تو ان میں بچوں کی خواہش کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور اسی طرح برابری کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ دیکھیے ہمارے یہ بر صغیر ہیں ہند و پاک میں عام طور سے لڑکیوں کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے. بالکل. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم جہاں بھی اس کی شادی کر دیں، لڑکی چوں نہ بولے، اور سعادت مند لڑکی وہ ہے جو کہ خاموشی سے ماں باپ کے فیصلے کو قبول کر لے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بالکل یہ غلط ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے یہ شکایت کی کہ میرے باپ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی غربت کو میری مالداری سے دور کرے. میرے باپ کا بھتیجا غریب ہے، میں صاحب حیثیت ہوں، لیکن محض رشتے کی وجہ سے اس نے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا ہے، حالانکہ میں اس رشتے کو پسند نہیں کرتی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم نہیں پسند کرتی ہو تو یہ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. بالکل صاف آپ نے فرمایا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنے باپ کے فیصلے کو مانتی ہوں. میں تو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ اسلام نے لڑکی کو حق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ والدین کو لازمی طور سے رشتہ طے کرتے وقت زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کو دیکھنا چاہیے اور رشتہ فائنل کرنے سے پہلے لازماً لڑکی کی مرضی کو معلوم کرنا چاہیے. تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی آج کے دور میں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں کہ اگر لڑکی کی بنا مرضی کی شادی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو لڑکی پھر یا اس طرح لڑکا اپنے طور پر کچھ اقدامات کر لیتے ہیں، کچھ ایسے انتہائی اقدام اٹھا لیتے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گھر سے نکل جانا، گھر سے بھاگ کر شادی کر لینا، یہ بھی ایک مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں اگر والدین لڑکے کی یا لڑکی کی خواہش کو نہ مان رہے ہوں تو کیا لڑکی اور لڑکا اپنی مرضی سے کہیں شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اصلاً پانی بہہ رہا ہو، اگر اس کے اوپر آپ یہ بند باندھنے کی کوشش کریں گے تو لازماً پانی اکٹھا ہو کے بند کبھی گرا دے گا، نکلنے کی کوشش کرے گا. بالکل. اگر والدین یہ بجبر کہیں رشتہ چاہے لڑکی کا یا لڑکے کا وہ کر رہے ہوں تو کیا لڑکے یا لڑکی کو ان کی مرضی کے الرغم اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے؟ اس تعلق سے احادیث میں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں. اس کی بنا پر فقہا میں اختلاف ہوا ہے. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بالغ لڑکی کو اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی آزادی ہے اگر اس کے والدین اس کی تائید نہ کریں، اور تو وہ والدین کی مرضی کے الرغم اپنا نکاح کر سکتی ہے. امام شافعی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، والدین کی مرضی لازم ہے. حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی مرضی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو امام شافعی کے یہاں اس معاملے میں کوئی سختی ہے کہ وہ والدین کی رضا ضروری ہے، ان کی مرضی کے الرغم کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اپنی شادی نہیں کر سکتا. ہم غور کریں تو دونوں رائیوں میں الگ الگ یا پہلو سے ٹھیک ہے مارکیٹ پائی جاتی ہے. عام طور سے نکاح کی عمر میں لڑکی یا لڑکے میں جوش ہوتا ہے، بالکل، تو وہ سماجی معاملات سے واقف نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے جبکہ والدین جو ہیں وہ سماج کو دیکھے ہوتے ہیں یا تجربہ کار ہوتے ہیں، تو وہ ان باریکیوں سے بھی واقف ہوتے ہیں جن کی طرف کی نوجوان جوڑوں کی نظر نہیں ہوتی. بالکل. تو حکمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو والدین کی مرضی کو پیش رکھنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے وہ ان کے طے کیے ہوئے رشتے کو پسند نہیں کرتی ہے تو اپنے آزادی کو استعمال کرتے ہوئے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن اگر عام طور سے یہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی اور وہ سرپرست ہے، تو وہ یا والد ہے تو وہ بھی اپنے کسی بھانجے بھتیجے یا کسی سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی رائے کو بے جا تھوپ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ شریعت نے اگر کسی بالغ لڑکی یا لڑکی کو آزادی دی ہے، اگر وہ اپنی اس آزادی کا استعمال کرتے ہوئے
اپنی مرضی سے کہیں نکاح کر لیتا ہے تو اس میں یہ شرعی طور سے یہ غلط نہیں. بالکل جیسے آپ نے ابھی کہا کہ دونوں طرف اسلام نے دونوں طرف کی راستے دکھائے ہیں, اپنی مرضی بھی اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا والدین کی مرضی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن بہت سی چیزیں جو معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہیں, جب لڑکی یا لڑکا اپنی مرضی کو استعمال کرتے ہیں تو سوسائٹی کی طرف سے, سماج کی طرف سے انہیں ایک بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا. اور بہت سی جگہ پر ایسے واقعات بھی سامنے ہیں کہ والدین لڑکی کے رشتہ دار یا لڑکے کے رشتہ دار ان کو قتل کرنے کے در پہ بھی آ جاتے ہیں, اور ایسے واقعات ہوتے بھی رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کو کیا سوچنا چاہیے؟ سوسائٹی کو کیا روشن خیال ہو جانا چاہیے, اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کر لینا چاہیے؟ دیکھیے, خاص طور سے میرے علم ہے کہ پاکستان میں خاص طور سے یہ قتل غیرت کے واقعات جی بالکل بہت زیادہ جاتے ہیں, اور یہ وہاں کا ایک سماجی مسئلہ بھی بنا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں یہ ہندوستان میں اتنی شدت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم کو اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عہد نبوی کا جو سماج تھا, جو معاشرہ تھا, وہ بہت زیادہ یہ اوپن تھا. اس میں بہت زیادہ آزادی حاصل تھی. بالکل اس کے مقابلے میں ہمارا جو موجودہ سماج ہے جو ہندو پاک کا ہے, اس میں بہت زیادہ اس کے مقابلے میں تنگی ہے, یہ سختی ہے. تو ہمیں تو عہد نبی کی طرف لوٹنا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف لوٹنا چاہیے. آپ دیکھیں نا, عہد نبوی کے اندر ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ خاون جو مرد ہوتا تھا وہ از خود جو ہے نا کسی کو نکاح کا پیغام بھی بھیج سکتا تھا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو پیغام دیا تو اس کو تو معاشرے کا نافرمان سمجھا جاتا ہے. اس سے آگے کی بات ہے کہ لڑکی جی دوشیزہ آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ایک حدیث میں ہے کہ وہ خدمت میں آئی, کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. بالکل حضور خاموش رہے. ایک نوجوان نے کہا کہ میں تیار ہوں. حضور نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جاؤ کچھ تو ہوگا لے کے آؤ, تم کو شادی کر کے میں دینا ہے. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو بھی آپ نے اس کا نکاح کر دیا, کہا کہ جاؤ تم اس کو یہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں یاد دلا دینا. اصل ہمارے غور کرنے کی کہ ایک لڑکی کو اتنی آزادی حاصل تھی سماج میں کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے اور اس کو سماج میں برا نہیں سمجھا جاتا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو غیرت کے جو اس طرح کے جیسے واقعات ہو جاتے ہیں, شادی کرنے کے بعد قتل ہو جاتا ہے غیرت کے نام پر, تو یہ تو سراسر اسلام کے خلاف ہوا. بالکل یہ سراسر غیر اسلامی ہے. میں تو عرض کروں گا کہ اصلاً اس میں کچھ تربیت کا بھی فقدان ہوتا ہے. بالکل بچوں کی تربیت اسلامی نہج پر اگر کی جائے تو ظاہر ہے کہ ان سے اس طرح کی امید نہیں ہوگی کہ وہ اس حد تک یہ بغاوت پر آمادہ ہوں گے, اس حد تک جائیں گے. ہم وہ تربیت کا تو خیال کچھ کرتے نہیں ہیں. ان کو پوری طرح کی آزادی, ہر طرح کی آزادی فراہم کرتے ہیں. بالکل. اور پھر جب وہ کوئی ایسا اقدام کر دیتے ہیں جو کہ بظاہر سماج کی, اپنے خاندان کی, ماں باپ کی بدنامی کا یہ باعث بنتا ہے, تو ہم اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیا سے اڑا دیا جائے. تو یہ قتل غیرت کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ بالکل سراسر غیر اسلامی ہیں. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی کہیں پر رضامند ہوں, ان کی شادی نہ ہو, تو پھر بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے میں ہیں کہ خودکشیوں کے واقعات جو ہے نا خودکشی کر لیتے ہیں لوگ. صحیح. تو بالکل تو یہ بھی سراسر اس میں بھی قصوروار والدین ہی ٹھہریں گے. صحیح, بالکل صحیح. جی اس کے علاوہ جیسے ہم بات کر رہے تھے گھریلو تشدد کے حوالے سے خاندان جیسے ٹوٹ جاتے ہیں, اس میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ آج کے دور میں جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کا باعث بنتا ہے, بچوں کے درمیان میں, والدین اور بچوں کے درمیان میں آپس میں محبتیں وہ ویسی نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے تھیں. ان میں آج کی دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ جسے کہا جاتا ہے کہ جو سبب ہے وہ میڈیا ہے. میڈیا کے اندر سوشل میڈیا بھی آ جاتا ہے, فیس بک بھی, ٹویٹر بھی, اور جتنی بھی واٹس ایپ, اسنیپ چیٹ وغیرہ جتنی ہیں سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سماج کو یہ میڈیا کس حد تک متاثر کر رہا ہے, اور اس سے سماج کیسے بچ سکتا ہے, خاندان کیسے بچ سکتے ہیں, میاں بیوی میں محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہیں ان سے دور رہ کر؟ صحیح. دیکھیے میڈیا ایک آلہ ہے, موڈم ہے. بالکل. اس کے ذریعے سماج پر مثبت اثرات بھی ڈالے جا سکتے ہیں, اور سماج میں اباحیت اور عریانیت اور اخلاقی گراوٹ بھی پیدا کی جا سکتی ہے. تو یہ میڈیا سے وابستہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے پروگرام
یہ تیار کریں، ایسے پروگرام دکھائیں. تو جو میڈیا جو سرکاری ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ بالکل زیادہ وسیع پیمانے پر ان کو دیکھا جاتا ہے. لیکن آج کل تو سرکاری ہر طرح کے میڈیا کی چیزیں آ گئی ہیں. تو نوجوانوں کی اخلاقی گراوٹ کا ایک سبب تو ہے جو آج کل جو کچھ یہ چل رہا ہے، جدید چیزیں ہیں، واٹس ایپ، فیس بک اور یہ جو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، اور اس پر اتنے گندی چیزیں آتی ہیں. جی ایک اور چیز جو خاندان کو نقصان پہنچاتی ہے، جو نقصان کا توڑ کا اور انتشار کا سبب بنتی ہے، وہ میڈیا پر دیکھے جانے والے ڈرامے اور فلمیں ہیں کچھ ایسی. تو اس میں بہت زیادہ ہمارے پاک و ہند میں جو ہے نا بہت زیادہ اس چیز کا ٹرینڈ ہے. خواتین یہ بہت زیادہ دیکھتی ہیں، اور ہمارے یہاں جو ان کو ڈراموں کو دکھایا جاتا ہے اس میں ساس بہو کے جھگڑے اور خواتین کے جھگڑے دکھایا جاتا ہے، پھر اس سے پھر وہی چیزیں کاپی ہوتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اسلامی مبلغین کو، اسلامی اسکالروں کو، علماء کرام کو، مصلحین کو کیسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اصلاً عام طور سے جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس کا علاج یہ سمجھتا ہے کہ ان سب چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے. بالکل. اس لیے ٹی وی کو حرام کہہ دیا، ہاں یہ ٹی وی نیٹ سے دور رہ گیا، یہ سب پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آج اس سماج میں کسی کو نہیں روکا جا سکتا. بالکل. اصل حل اور پائیدار حل یہ ہے کہ جو لوگ یہ سربراہدہ ہیں، ذمہ دار مناصب پر فائز ہیں، وہ اچھی چیزیں یہ پیش کریں. متبادل ہم نہیں فراہم کریں گے تو ہم ہرگز نہیں روک سکتے. بالکل. جو میڈیا کے ذریعے جو خراب چیزیں، مخرب اخلاق چیزیں، گندی چیزیں عام ہو رہی ہیں، اس کا ہم یہ بدل فراہم کریں، اچھی چیزیں پیش کریں، اچھے ڈرامے تیار کریں، ان میں ایسی چیزیں دکھائیں جس سے کہ خاندان میں آپس میں خوشگواری پیدا ہو. وہ سب چیزیں یہ فلمائیں. تو اگر اچھی چیزیں ہم پیش کریں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں گے، تو ظاہر ہے کہ جو ناظرین ہوتے ہیں وہ اس کا لازماً اثر قبول کرتے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طور سے. تو بالکل آپ نے ایک صحیح اس کا اچھا بہترین حل بتایا کہ اچھی چیزیں ہمیں فلمانا چاہیے، ڈرامے وغیرہ. تو پھر اس میں پھر بہت سارے سوالات بھی اٹھیں گے. کہا جاتا ہے کہ عورت کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی فلم نہیں بن سکتی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں بن سکتا ہے. تو پھر اس میں بے پردگی کی بات آ جائے گی. تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ بھئی جو خواتین کے جو گھریلو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے ڈرامے کی شکل میں پیش کی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے جدید مسائل میں سے ہے. بالکل. ہمارے علم ہے کہ کچھ یہ کسی ڈرامے میں عورت ہو ہی نہ، اس کے بجائے اگر وہ عورتوں کو اگر صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق پیش کیا جائے تو اس طرح کے تجربے میرے علم ہے کہ ایران میں کچھ اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں اور ایسی فلمیں تیار کی گئی ہیں جن میں کہ بے حجابی اور عریانیت نہیں ہوتی ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سماج میں حجاب، پردہ، عورت کا دائرہ، اس کے معاملے میں بہت زیادہ سختی پائی جاتی ہے. ہمارا روایتی سماج، دیندار سماج یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورت مکمل کالے نقاب میں ہو، اس کا چہرہ، ہاتھ چھپا ہوا ہو، ہاتھ بھی چھپا ہوا ہو، تاکہ ہم دیکھتے ہیں بعض عورتیں ہاتھ میں دستانے وغیرہ بھی پہنتی ہیں. حالانکہ اسلامی شرعی تعلیمات تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث ہے کہ آپ نے ہاتھ اور چہرے کو پردے سے خارج کیا ہے. خاص طور سے اس پر علامہ البانی صاحب کی جو تحقیقات ہیں، ان کی کتاب بھی ہے، ان کا مختصر بھی ہے کہ عورت کا چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ دونوں پہلو ہیں. جی دونوں پہلو ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے. جی ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے آج 21ویں صدی کے سماجی مسائل. ان میں کچھ مسائل ایسے تھے جو گھریلو تشدد کے حوالے سے تھے کہ میاں بیوی اور خاندان اور بچوں کے درمیان میں محبتیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں اور ان میں دراڑیں
ڈالنے والی ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے ہر فیملی کو، ہر خاوند کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر لڑکی کو، ہر لڑکے کو ان سے دور رہنا چاہیے؟ یہ وہ چیزیں تھیں جن پر ہم نے ابھی بات کی اور ہمیں ڈسکس کیا۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے 21ویں صدی کا ایک بہت بڑا ایک اور جو اہم ایشو ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، مغرب اس کا شکار ہے، وہاں پر اس کو قانونی درجہ بھی حاصل ہو گیا ہے، ہم جنس پرستی۔ ہم جنس پرستی کا جو فتنہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس فتنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو تباہ کیا، جن میں سر فہرست حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو بھی اسی حوالے سے تباہ کیا گیا، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور آج اس فتنے کو قانونی شکل دے دی گئی ہے، اور قانونی طور پر دنیا کے بے شمار ممالک میں ہم جنس پرستوں کی ایک پوری تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم جنس پرستی کا جو سیلاب ہے اب یہ اسلامی دنیا کے اندر بھی اور اسلامی ممالک کے اندر بھی، اسلامی سوسائٹی کے اندر بھی، مسلمان معاشروں کے اندر بھی یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کا تدارک کیسے ہوگا، کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے، اور کس طرح اس ہم جنس پرستی کے سیلاب کے خلاف جو ہے اسلامی اسکالر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس ٹاپک پر پروگرام کے دوسرے حصے میں بریک کے بعد بات کریں گے۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں سماجی مسائل کے حوالے سے کہ معاشرے کے اندر 21ویں صدی کے اندر ایسے کون سے بڑے بڑے سماجی مسائل ہیں جن سے پوری دنیا کا سماج، پوری دنیا کی سوسائٹی، مختلف ممالک میں جو بسنے والے معاشرے کے لوگ ہیں وہ ان کا شکار ہیں۔ ان میں سے ایک اور اہم ایشو ہم جنس پرستی کا ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، اور مغرب سے نکل کر یہ اب دوسری دنیا کے لوگوں تک، اور بلکہ باقاعدہ اسلامی دنیا کے اندر بھی یہ پھیلتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کافی سیکولر اور لبرل لوگ جو ہیں وہ متحرک ہیں، اور وہ جو بے مہار آزادی کے جو حمایتی تھے وہ اب اس تحریک کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں، اور باقاعدہ حکومتوں کے اندر، باقاعدہ اداروں کے اندر گھس کر جو ہے نا وہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جس سے ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا سکے۔ تو ہم جنس پرستی کے حوالے سے جو اس کی تاریخ ہے، تو تاریخ تو بہت پرانی ہے، مختلف دوروں میں جیسے رہا وہ ہوا، لیکن جو موجودہ دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں پچھلے غالباً چند 1 سال پہلے امریکی جو صدر تھے سابق باراک اوباما، ان کے دور میں امریکہ کے اندر باقاعدہ اس کو قانونی راستہ فراہم کیا گیا، لیکن تمام ریاستوں میں نہیں بلکہ بعض ریاستوں میں اس کو قانون کی شکل دی گئی، لیکن بہت سے دیگر مغربی ممالک بھی ہیں جہاں ہم جنس پرستی کے لیے، قانون سازی کے لیے غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، معروف محقق ہیں اور اسکالر ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے اس کی تاریخ کیا ہے اور مغرب اس سے کیوں متاثر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ہم جنس پرستی کی تاریخ کیا ہے اور مغرب میں اس طرف رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہم جنس پرستی کا مطلب ہے کہ مرد کے ذریعے جنسی خواہش پوری کرے یا عورت کے ذریعے جنسی خواہش پوری کرے۔ تو یہ اس چیز کا مغرب ہی سے آغاز ہوا ہے۔ امریکہ کی بعض ریاستوں میں اس کو قانونی درجہ دے دیا گیا ہے، یورپ کے اور ممالک بھی ہیں، ان میں اس چیز نے باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ممالک کے یہ بڑے عہدیداران جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہیں، اور ان کی وجہ سے، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ فروغ مل رہا ہے۔ اصلاً اس کے پیچھے جو آزادی ہی کا تصور ہے وہ کار فرما ہے۔ مغرب نے یہ سکھایا کہ انسان کو ہر طرح کی آزادی ملنی چاہیے، اس آزادی میں یہ جنسی خواہش کی تسکین کی بھی آزادی ہے۔ فطرت، مرد عورت کی فطرت تو یہ ہے کہ دونوں مخالف جنس کی طرف میلان رکھیں، اس کی طرف کشش محسوس کریں، لیکن مغرب نے یہ سکھایا کہ نہیں، جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا سکتا ہے، کسی بھی طرح کی خواہش پوری کی جا سکتی۔ بالکل۔ اس بے محابہ آزادی کے نتیجے میں جو ایک انحراف پیدا ہوا ہے، تو وہ انحراف یہ ہے کہ مرد کے ذریعے جنسی خواہش پوری
یہ کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کے ذریعے جنسی خواہش پوری یہ کر سکتی ہے۔ اصلاً یہ ایک انحراف ہے جو دماغ میں کجی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، لیکن اس چیز کو ہوا دینے میں سرمایہ دارانہ نقطۂ نظر نے اس کو خوب ہوا دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ملینز بلینز کی انکم ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو تو پیسے سے مطلب ہوتا ہے کہ کس طرح ہماری انکم میں اضافہ ہو، پیداوار میں اضافہ ہو، اس کے ذریعے سماج میں چاہے جتنے انتشار پیدا ہو، خلفشار پیدا ہو، خاندان ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو اسلام میں تو ہم جنس پرستی کی ممانعت ہے، یہ واضح بات ہے، لیکن دیگر جو مذاہب ہیں، یہودی اہل کتاب کے جو مذہب ہیں، عیسائیت ہوگی، یہودیت ہوگی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ دیگر سارے مذاہب میں ایسا ہے کہ اس کی ہم جنس پرستی کی ممانعت ہے؟ دیکھیے، کسی بھی مذہب نے ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، اسی طرح یہ جین مت، یہ سکھ دھرم تو بہت بات کا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب نے ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہ بات میں آپ کے سامنے ان مذاہب کی بڑی شخصیات کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی چند ماہ پہلے ہندوستان میں پارلیمنٹ میں اس موضوع پر جو بحث ہوئی تھی، تو اس کے بعد ایک دہلی میں ایک بڑا اجتماع کیا گیا، جس میں کہ مختلف مذاہب کے سرکردہ شخصیات کو یہ بلایا گیا، اور ان کے ذریعے ایک متفقہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور ہندوستان چونکہ ایک مذہبی ملک ہے، اس کی اکثریت جو ہے وہ کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں یہ بحث یہ زیر بحث ہے، اور یہ کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں قانونی طور سے اس کے جواز تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس پر روک لگانے کے لیے ان تمام مذاہب کے بڑے بڑے نمائندوں نے متفقہ طور سے یہ کہا کہ ہمارے مذہب میں ہم جنسیت کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس لیے اس کے اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جی، اسلام ہم جنس پرستی کے بارے میں کیا؟ اسلام بھی اس کو قطعی طور سے حرام قرار دیتا ہے، کسی بھی صورت میں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں واضح طور سے کہا گیا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زوج مرد عورت بنائے ہیں۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جنسی خواہش پوری کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ مرد عورت کا جائز یہ صرفی تعلق وجود میں آئے، نکاح کے ذریعے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایک تاریخی مثال بھی پیش کی گئی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اس میں قوم لوط کا یہ تذکرہ آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی طرح کے ہم جنسیت میں مبتلا ہو گئی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ جو مغربی دنیا ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ یعنی ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان کے اندر بھی اجتماع ہو رہے ہیں، سارے مذہب والے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور مسلمان تو ویسے ہی ظاہری بات اس میں کرتے ہیں، لیکن جو دیگر جیسے اقوام متحدہ میں بہت ساری سفارشات ہوتی ہیں، تو اقوام متحدہ سمیت دیگر جو عالمی برادری ہے وہ اس حوالے سے کوئی غور و فکر نہیں کر رہی؟ دیکھیے، مغرب میں یہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت یہ کم ہے۔ مغرب میں جو مذہبی طبقہ ہے اس کو بھی اپنے مذہب سے کوئی واسطہ نہیں رہ گیا ہے، عملی طور سے وہ لبرل ہو گئے۔ جیسے کہ عیسائیت کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن کچھ گھنٹے چرچ میں جائیں، اپنے پورے ہفتے کی گناہوں کی معافی مانگ لیں تو آزاد ہو گئے ہیں۔ تو مغرب میں مذہب سے تعلق یہ کمزور ہوا ہے، اور دوسری طرف جو سرمایہ داری جو ہے وہ انسان کے اوپر حاوی ہو رہی ہے،
تو جو وہاں مغرب میں جو ارباب حل وقت ہیں ان کو تو صرف سرمایہ جمع کرنے کی حرص رہتی ہے، اس لیے وہ کسی طرح کی اخلاقیات سے ماورا ہو کے اس کے بارے میں وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور وہ صرف ایسی تدابیر سوچتے ہیں کہ جس سے ان کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ حاصل ہو۔ اسلامی مبلغین، اسلامی اسکالرز، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ 21ویں صدی کے جو تمام مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں اور جو زیادہ چل رہے ہیں، جیسے ہم جس پرستی کے، اس حوالے سے کس طرح اپنا کردار ادا کریں؟ میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں یا کس طرح کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں، اسلامی مبلغین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کی اصلاح کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسلامی تعلیمات کا حوالہ دینا کافی نہیں ہے۔ بالکل، اسلامی تعلیمات کا ہم حوالہ دیں گے کہ اسلام یہ کہتا ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ جو مسلمانوں کا جو مذہبی طبقہ ہے، جو روایتی طبقہ ہے، وہ متاثر ہوگا۔ اس لیے اسلامی مبلغین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پیش کریں اور ساتھ ساتھ ہی اس کی معقولیت بھی بیان کریں کہ عقلی طور سے بھی یہی جو نقطہ نظر ہے وہ کسی بھی سماج کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثال کے طور سے میں یہ ہم جنسیت ہی کے بارے میں کہوں گا۔ ہم جنسیت کے بارے میں ایک تو ہم یہ دلیل دیں کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، یہ ہم دلیل دیں کہ اس سے خاندانی نظام ابتری کا شکار ہوتا ہے، ہم جنسیت کے نتیجے میں خاندان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، خاندان وجود ہی میں نہیں آتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی تیسری بات اگر ہم یہ بات کہیں تو یہ اس سے لوگ متاثر ہوں گے، یہ بات کہیں موجودہ دور میں سب سے بھیانک جو مرض ہے وہ ایڈز ہے۔ بالکل، اس کا کوئی علاج اب تک نہیں یہ دریافت ہو پایا ہے۔ تو ایڈز 80% سے زیادہ امراض جو ایڈز کے ہیں وہ ہم جنسیت کے ہی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے کسی بھی جو سماج میں جو انتشار ہے، ابتری ہے، اس کا ہم اسلامی اسپیکٹ لاجک وغیرہ بیان کر کے ضرور پیش کریں تو اس سے نہ صرف ایک اسلام کے ماننے والوں پر اس کا اثر ہوگا بلکہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں یا جو لوگ لبرل ہیں، جو لوگ بے مذہب ہیں، ان کے سامنے بھی اگر اس کی لاجک بیان کی جائے گی تو اس سے اثر پڑے گا۔ آخر میں یہ بتائیے گا کہ اسلامی میڈیا اور اسلامی چینل، اس کی معاشرے میں کس حد تک ضرورت ہے سماج کی اصلاح کے لیے، اور وصال اردو کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ وصال اردو چونکہ ہمارا ایک اسلامی چینل ہے، اس حوالے سے آپ اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ موجودہ دور میں میڈیا کی اہمیت پچھلے زمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بالکل، سماج کا ہر فرد میڈیا سے وابستہ ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، ہر شخص کے پاس میڈیا پہنچا ہے۔ بالکل، تو اس لیے اگر میڈیا کے ذریعے جو چیزیں پیش کی جائیں گی، دکھائی جائیں گی، اس کا سماج میں اثر ہوگا۔ بالکل، اور سماج کا ہر طبقہ، نوجوان طبقہ، بوڑھا طبقہ، ادھیڑوں کا طبقہ اور خواتین، مرد، یہ سب ہر ایک اس پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے میڈیا سے وابستہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کی اصلاح کی طرف سنجیدگی سے مائل ہوں، کوشش کریں۔ اور صرف ظاہر ہے کہ میڈیا میں جب کام کریں گے، کچھ چیزیں دکھائیں گے تو پیسے بھی آئیں گے، تو صرف پیسے ہی حاصل کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے وہ چیزیں نہ پیش کریں بلکہ سماج کی اصلاح و سدھار کو اولت دیں اور دوسری چیزیں بعد میں رکھیں۔ جی، تو وصال اردو میں دیکھتا بھی رہا ہوں، سوشل میڈیا پر بھی اس کی کچھ کلپس آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں پاکستان میں بھی کئی بار گیا ہوں تو وہاں بھی نئی بات کی مثال اس کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چینل ہے وہ پاکستان کے اہم چینلز میں سے ہے۔ بالکل، اور اس سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ اگر اپنے ذمہ داریاں محسوس کریں اور کم حقوق تو اس کو انجام دیں تو وہ سماج کی اصلاح کے لیے اہم کردار انجام دے سکتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ تشریف لائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، معروف محقق تھے اور 60 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ سماجی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ 21ویں صدی میں سب سے زیادہ کون سے ایسے سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں جس سے سماج، معاشرہ بلا تفریق اسلامی اور غیر اسلامی کے متاثر ہو رہا ہے، اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا تجاویز ہونی چاہیے اور کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور کون لوگ
سماجی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اس میں جو بنیادی جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ مسلمانوں کی بنتی ہے, اسلامی مبلغین کی بنتی ہے, اسلامی مصلحین کی بنتی ہے, جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور وہ آگے آئیں اور معاشرے کے جو جدید مسائل ہیں ان کو سمجھیں, اس حوالے سے کام کریں. بالخصوص ہمارے جو مدارس ہیں, مدارس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مدارس کے اندر صرف ایک خاص نصاب نہ پڑھایا جائے, ایک خاص نصاب کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے جدید مسائل ہیں ان پر غور و فکر ہو, اس کے لیے تحقیقی ادارے بنیں, تحقیقی کمیٹیاں ہوں, علماء کرام ہوں, ان پر ڈسکشن ہو اور عالمی سطح پر جا کر ان کا جواب دیا جائے. اور سب سے جو بنیادی وجہ ہے, جس زبان میں اور جس لب و لہجے میں اعتراض ہو اسی لب و لہجے میں اسی زبان میں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے. کیونکہ معاشرہ اور سوسائٹی اور سماج یہ کسی بھی قوم, کسی بھی ملک کے لیے بنیادی اہمیت کے حامل ہے. اگر قوموں کو زندہ رہنا ہے, اگر قوموں نے ترقی کرنی ہے, اگر ملکوں کی بقا ضروری ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے معاشرے کو, سوسائٹی کو, سماج کو ایک بہترین اور آئیڈیل معاشرہ ہونا چاہیے, آئیڈیل سماج ہونا چاہیے, تبھی جا کر وہ ملک اور وہ قوم ترقی کر سکتی ہے. پاکستان ہو یا انڈیا ہو, دنیا میں جہاں کہیں بسنے والے لوگ ہوں, ان سب کو اپنے ارد گرد نظر دوڑانی چاہیے اور جو سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.